بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی ایل پی کے زیر اہتمام جو لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوا تھا، اب تک یہ میرپور ماتھیلو پہنچ چکا ہے۔ کیا حکومت ٹی ایل پی کے مطالبات کو ماننے جا رہی ہے یا ٹی ایل پی کے مارچ کو روکنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے؟ عمران خان کے جن کھلاڑیوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے، کیا واقعی انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے یا عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ ایک نئی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آپ لوگوں کو ٹی ایل پی کے لانگ مارچ کے بارے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کے بہت سے کھلاڑیوں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ نہ صرف پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے بلکہ کچھ لوگوں نے سیاست کو بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی، جیسا کہ فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کی اور فردوس عاشق اعوان نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اسی سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ پی ٹی آئی کو واقعی چھوڑ چکے ہیں یا عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ گیم کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی بلکہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فردوس عاشق اعوان نے بھی کچھ اسی طرح کی پریس کانفرنس کی، لیکن کچھ لوگوں نے صرف پی ٹی آئی کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ابھی سے ہم سیاست نہیں کر رہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کھل کر سامنے آ گئے اور عمران خان کے بارے میں بھی پریس کانفرنس میں گفتگو کی، انہوں نے واقعی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ صرف گرفتاری سے بچنے کے لیے سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ 9 مئی کے واقعات ایسے ہوئے ہیں، اگر وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بیچ بیچ میں یہ لوگ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور صرف سیاست چھوڑنے کا یہ اعلان اس وقت تک ہے جب تک پی ٹی آئی کے لیے یہ معاملات اچھے نہیں ہو جاتے۔ جیسے ہی معاملات پی ٹی آئی کے لیے اچھے ہو جائیں گے اور نگران حکومت آ جائے گی تو یہ لوگ دوبارہ سیاست میں انٹری ڈالیں گے اور پی ٹی آئی ہی کی جانب سے یہ سیاست میں ان ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ میں پہلے خبر دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹی ایل پی کا جو مارچ کراچی سے شروع ہوا تھا وہ اس وقت سکھر سے آگے میرپور ماتھیلو پہنچنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حکومت کسی صورت ٹی ایل پی کے مطالبات ماننا نہیں چاہتی۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومتی جو لوگ ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور خصوصاً وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے مارچ میں صرف 700 لوگ ہیں، انہیں جب ہم چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ٹی ایل پی کے لوگوں کو روکنا ناممکن ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پی ٹی آئی کو کریش کیا ہے تو اسی طرح ٹی ایل پی کے لوگوں کو بھی کریش کر لیں گے، لیکن انہوں نے ٹی ایل پی کی تاریخ کو نہیں دیکھا کہ ٹی ایل پی نے جب بھی لانگ مارچ کیا ہے وہ اس میں کامیاب ہو کر نکلے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سندھ جو ٹی ایل پی کا گڑھ نہیں ہے، وہاں پر اگر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ٹی ایل پی کے مارچ میں شامل ہے تو جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور پنجاب کے علاقوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا تو اس کی تعداد جو ہے وہ 4 گنا ہو، پھر حکومت کے لیے ٹی ایل پی کے مطالبات کو ماننا مجبوری بن جائے گی۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔